7 گنہگار مرد جو توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ 7 مرد کون سے ہیں؟ سنیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو پار کرنا اور اس کے احکامات کے خلاف کام کرنا گناہ ہے۔ گناہوں سے معافی کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ اگر گنہگار بندہ صدقے دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری محسوس کرنا۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ نمبر 2، جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ نمبر 3، تلافی مفاد کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا تدراک اس کی قدرت میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے۔ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضائے عمری کی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے۔ فرض زکوٰۃ کا ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانہ کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تھوڑی ادا کرتا رہے۔ کسی انسان کا حق اس کے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے۔ بندے کا حق اس کے معاف کیے بغیر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور سب مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو۔ بندہ مومن کا گناہ میں ملوث ہونا اور پھر اس گناہ سے توبہ کر کے زمرہ صالحین میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی شان و غفاریت کا خاص مظہر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ ناظرین، جس گناہ کے بارے میں شریعت میں کوئی وعید وارد ہوئی ہے وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، یا ایسا گناہ جو صغیرہ ہو لیکن اس پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ شریعت اسلامی چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے جو فی الحال یا آئندہ معاشرے میں یا کسی کی ذاتی زندگی میں فساد کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے لیے شریعت نے ایسی حکمت عملی اور ایسا لائحہ عمل دیا ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو نہ صرف یہ کہ انسان اپنی زندگی میں سکون و اطمینان پاتا ہے بلکہ پورا معاشرہ فسادات اور شر سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عورت کا بے پردہ ہونا نہ صرف یہ خود عورت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پورے معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو خود گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں ان سب کے گناہ کا بھار بھی اسی عورت کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیشہ توازن برقرار رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عبادت و ریاضت میں محو ہو کر شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش میں کبھی کمی آئی ہو، یا بچوں اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں عبادت و ریاضت کا معمول کبھی بھی متاثر ہوا ہو۔ اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں یہی حسن توازن ہے جو خاتون جنت کی کامیاب ترین اور مثالی حیات مقدسہ کا طرۂ امتیاز ہے، ورنہ عام طور پر ان دونوں محاذوں پر خواتین و حضرات انصاف نہیں کر پاتی۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ مرد اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں پر پڑنے سے بچائے رکھیں، اور عورتوں کو ایک طرف اجنبیوں سے نظر بچائے رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اپنی زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے محارم کے سامنے بھی صرف ان اعضاء کے کھولنے کی اجازت ہے جو انہیں گھر کے کام کاج کے دوران کھلے رکھنے پڑتے ہیں، مثلا ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ عورت کو پورا بدن چھپانے کا حکم ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پردہ عورتوں کے بارے میں سخت ارشادات فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی سمت میں ایک کھلا دروازہ ہے، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے، یہ دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج ادھر سے نہ نکلے، اور جب سورج ادھر سے نکلے گا تو اس وقت کسی شخص کا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کما لی ہو، اس کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، 7 گنہگار مرد جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ 7 مرد کون سے ہیں؟ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی پر ظلم کرنے والا۔ بیوی پر ظلم کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص اپنی بیویوں کو بلا وجہ مارتے ٹوکتے رہتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی، بچوں، اقربا اور خدمت گزاروں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ شوہر کا بیوی کی بلا وجہ مار پیٹ کرنا، بے عزتی کرنا اور بلا وجہ ناراض ہونا شریعت مطہرہ کی روح سے ناجائز اور ظلم ہے۔ شوہر کو قیامت کے دن اس ظلم کا حساب دینا ہوگا اور اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنے اس سلوک پر بیوی سے معافی مانگے اور آئندہ سے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، بلکہ ہمیشہ بیوی کے حقوق ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ نمبر 2، تکبر کرنے والا۔ نمبر 3، پیسے پر ناز کرنے والا۔ نمبر 4، خاندان کو ذلیل کرنے والا، یعنی کہ جو بندہ اپنے خاندان میں اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 5، دکھاوا کرنے والا۔ نمبر 6، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 7، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ یہ 7 لوگ کبھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ میں بھی یہ 7 گناہ ہیں تو آج ہی اپنے آپ کو خود کو تبدیل کر لو، ٹھیک کر لو، ورنہ آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔